السلام علیکم۔ گجرات کے کسائی نے بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے گیدڑ بھبکیوں کا انبار لگا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پاکستانیوں جیو، روٹی کھاؤ، اگر روٹی نہیں کھانی تو پھر ہماری گولیاں بہت ہیں۔ لگتا ہے مودی صاحب کو وہ گولے بھول گئے جو 10 مئی کو ان کے ملک کے مختلف شہروں میں اور ان کے ایئر فورس کے بیسز پر گرے تھے، جس کے بعد گڑ گڑاتے ہوئے مودی بھاگتا ہوا امریکہ کے پاس گیا تھا اور پاؤں پڑ کر اس نے معافی مانگی تھی کہ مجھے سیز فائر کرا دیں، اگر سیز فائر نہ ہوا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ وہ مودی ہے جو آج پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اگر شرافت کی زندگی نہیں گزاریں گے، بھارت کی بالادستی قبول نہیں کریں گے تو انہیں بھارتی گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے نوجوان پاک افواج کی طرح سیسا پلائی ہوئے دیوار بن کر بھارت کے کسی بھی جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 10 مئی کا دن بھارت کو سبق سکھانے کے لیے کافی تھا، لیکن اگر کوئی شخص بے غیرت ہو، اگر کوئی شخص ڈھیٹ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے نیریٹو بلڈنگ کر کے اپنی پوری قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کی عظیم ترین قوم ہے اور دنیا کا ہر ملک ان کے سے گھبراتا ہے، ان سے ڈرتا ہے اور بھاگا بھاگا ان کے پاس چلا آتا ہے۔ حالانکہ 10 مئی کے بعد دنیا نے بھارت کو جس بری طرح اگنور کیا ہے، اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ امریکہ، روس، فرانس، یورپ کے بیشتر ممالک اور وہ ممالک جن کے دوستی کے بھارت دم بھرتا تھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی بھارت کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر کچھ دوست ملکوں نے رابطہ بھی کیا تو وہ اس لیے رابطہ کیا بھارت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم بری طرح اس میں پھنس چکے ہو، اس سے نکلنا ہے تو نکل جاؤ۔ سعودی عرب نے، قطر نے، ایران نے، امریکہ نے، سب نے بھارت کو عقل دلائی کہ نکل جاؤ، پاکستان تمہارا بہت برا حال کرے گا۔ لیکن بھارت کے دماغ پہ تو کچھ اور ہی چھائی ہوئی تھی۔ 10 مئی کو انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے پورے بھارت کو چھلنی کر کے رکھ دیا اور بھارت کا کوئی ایئر بیس، کوئی ایئرپورٹ، کوئی ڈپو، براموس کے ڈپو سب تباہ کر کے رکھ دیا اور یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیا کہ اگر بھارت نے مزید جارحیت کی تو پاکستان بھارت کے چپے چپے کا صفایا کر دے گا، اور اس کے بعد بھارت نے اگر پاکستان کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بھارت کا کوئی معاشی، کوئی ان کا ہیڈ کوارٹر، کوئی ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر نہیں بچ پائے گا۔ دوسری جانب پاکستان اس وقت بھی بہت میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم، ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے کوشش کی۔ ایران نے خاص طور پہ کی۔ ترکی تو بھرپور انداز سے چین کی طرح پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا تھا، جس کو بھارت کی بہت شدید تکلیف ہے اور بھارت آج تک ترکی کے بائیکاٹ میں لگا ہوا ہے۔ اب مودی سرکار جو ہے اس سب کے باوجود اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کی جو انہوں نے فیکٹری بنا رکھی ہے اس میں تیزی سے پروڈکشن کر رہے ہیں، لوگوں کو نیریٹو دے رہے ہیں اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ تو نہیں، ہم امریکہ کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر نہیں کیا، ہم تو خود پاکستان کے پاس چلے گئے تھے کیونکہ ہمارا اتنا۔ یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کا اتنا شدید نقصان ہو گیا کہ آپ نے جو دوست ممالک میڈیشن کر رہے تھے ان کا بھی انتظار نہیں کیا۔ آپ نے تو ڈی جی ایم او سے کہا کہ بھائی پاکستانی ڈی جی ایم او سے رابطہ کرو، ہاتھ جوڑو، معافی مانگو، ہماری جان چھڑاؤ، ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے بیسز جس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، جس طرح سے ویڈیو گیم کی طرح ہمارا سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم تو بالی ووڈ کی فلم سمجھے تھے، یہ تو الٹا ہالی ووڈ کی فلم ہمارے ساتھ ہو گئی ہے اور پاکستان نے بھارت کے ہر اڈے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان کے اسلحے کے ڈپو تباہ ہو گئے، ان کی جو اٹیکنگ سٹریٹجیز تھیں وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ S-400 تباہ ہو گیا، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گئے، ان کے سب سے بڑے ان کے بھگوان، ان کے جو فرانس سے وہ بھگوان خرید کے لائے تھے وہ رافیل طیارے تباہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب اپنی عوام کو بے وقوف بنانا، بھئی آپ کی عوام اگر بے وقوف بننے کو تیار ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک جس کے 80% لوگ، تقریباً 60% سے زیادہ تو مہنگائی کی جو غربت کی شرح پر زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں۔ بھارت بہت شور مچاتا ہے کہ ہمارا پر کیپٹا انکم تو پاکستان سے آگے چلا گیا، ہماری جی ڈی پی گروتھ تو یہ ہے، ہم تو اتنا ترقی کر گئے، اتنی ترقی کر گئے۔ مودی صاحب، چند آپ کے جو ہم نوا ہیں، جو آپ کے
فائنینسرز ہیں, جو آپ کے سپورٹرز 8-10 جو بڑے تاجر ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, صرف وہ ترقی کر رہے ہیں. بھارت غریب ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر ضرور مضبوط ہو گیا ہوگا, وہ بہتر ہو گیا ہوگا, کچھ آپ کی ٹرینیں ورینیں اچھی ہو گئی, کچھ سڑکیں اچھی بنا لی ہوں گے آپ نے, کچھ ایئر بیس بن گئے ہوں گے آپ کے, لیکن آپ کا سارا پیسہ یہ امیر ہڑپ کر رہے ہیں. اور یہ بھارت کو آج نہیں تو کل کو ضرور پتہ چلے گا. ایک اندازے کے مطابق میں جو بھارت کے ایک مشہور ریسرچر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ اگر $2500 پر ایئر پر کیپٹا انکم ہے اگر بھارتی شہری کی, اگر اڈانی, امبانی اور اس طرح کے بڑے تاجر اور بھارت کے جو بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے, تو بھارت میں وہ اماؤنٹ نکلنے کے بعد جو غریب عوام کے پاس پیسہ بچتا ہے وہ $1150 پر کیپٹا انکم بنتی ہے ان کی, یعنی آدھے سے بھی کم بن جاتا ہے. تو بھارت کے عوام کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے, جو آج وہ بڑے جاوید اختر صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا, پاکستان جانا پسند نہیں کروں گا, ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑی دلچسپ بات. ان سے جب وہ پاکستان سے ہو کے گئے, ظاہر سی بات ہے پاکستان میں اتنی ہاسپٹیلٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ مہمان نوازی نہیں مل سکتی. کرۂ ارض پر جو پاکستان میں لوگ اپنے دشمن ملک سے آنے والوں کی بھی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے. آج بھی میں گارنٹی دیتا ہوں اس ملک مشکل حالات میں اگر بھارت کا کوئی شہری پاکستان آ جائے, کوئی ہندو RSS کا لیڈر بھی آئے, وہ پاکستان کی دکانوں پہ اگر شاپنگ کرنے جائے تو یقیناً بہت سارے لوگ اس کو مفت چیزیں دے دیں گے, کیونکہ ہم مجبور ہیں, مہمان نواز ہیں, ہم دشمن کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں. جاوید اختر صاحب پاکستان آئے, انہوں نے کہا جی کہ میں جب پاکستان میں آیا, بھارتی لوگوں نے بڑا ان کو طنز, وہ پاکستان جب بمبئی واپس گئے تو لوگوں نے کہا جی وہاں تو بڑی سنا غربت ہے, بہت غربت ہے, آپ نے تو بڑے وہاں پہ دیکھے ہوں گے, سلمز دیکھے ہوں گے. تو انہوں نے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ بھائی میں لاہور میں بھی گیا ہوں, کراچی بھی گیا ہوں, اور مختلف شہروں میں گھومتا رہا, سارا شہر گھوما, ایک کونے سے دوسرے کونے تک گیا. جس طرح بمبئی میں اور دوسرے شہروں میں انڈیا کے سلمز نظر آتے ہیں, جس طرح لوگ جو ہے وہ خانہ بستیوں میں رہتے ہیں اور جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, میں نے پاکستان میں ایسی کوئی جھونپڑیوں کے شہر نہیں دیکھا, کوئی خانہ بستی نہیں دیکھی میں نے ایسا کوئی سلم نہیں دیکھا پاکستان کے اندر. تو پاکستان کے اندر جس طرح بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں, جس طرح بھی رہ رہے ہیں, وہ اس سے بہت بہتر ہے جس طرح سے بھارت کی غریب عوام کو رکھا جا رہا ہے. بھارت کے اندر کچھ لوگ بے تحاشا امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور بہت لوگ ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے پاس بیسک سہولیات بھی نہیں, ان کو بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے, ان کو سڑکیں نہیں مل رہی, انفراسٹرکچر نہیں مل رہے. جو بڑی بڑی ان کی ریاستیں ہیں ان کے اندر ان کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے, بڑے لوگ پیسہ کمائے چلے جا رہے ہیں. تو آج بھارت جو گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے اس کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, خطے کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے, خطے کو پرامن رہنے دے, لوگوں کو جنگی جان میں مبتلا نہ کرے. صرف 1-2 ریاستوں میں الیکشن جیتنے کے لیے پورے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے مودی اور مودی کے آس پاس. اور یقیناً بھارت کی فوج کے اندر بھی اب شدید ترین ریئلائزیشن 10 مئی کے بعد ہے کہ جس طرح سے منہ توڑ جواب پاکستان نے بھارت کو دیا, اس منہ توڑ جواب کے بعد بھارت کی فوج کو اچھی طرح یہ چاننا ہو چکا ہے, یہ روز روشن کی طرح ان پر یہاں ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو ترنے والا نہیں بنا سکتے. پاکستان نے منیمم ڈیٹرنس حاصل کر چکا ہے پاکستان, اور وہ بھارت کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا پوری صلاحیت رکھتا ہے. بہار کا الیکشن ہو, کوئی بھی الیکشن ہو, کوئی بھی ہجان ہو, اب یقیناً بھارتی فوج پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گی, اور یقیناً بھارتی فوج کی جانب سے اپنی حکومتوں کو بتایا جائے گا کہ جناب ہم نے بہت بری مار کھائی ہے, اب اگر ہمیں تھوڑی سی مار بھی اور پڑ گئی تو ہم ڈس انٹیگریٹ ہو کے رہ جائے گا, ہمارے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی, تو ہمیں ابھی تیاری کا موقع دیجیے. اور مودی صاحب آپ نے جو جنگ چھیڑی ہے اس خطے کے اندر, اس کا اس خطے پہ اتنا برا اثر پڑنے والا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے ملک میں, کیونکہ پاکستان تو منیمم ڈیٹرنس کے اصول پر قائم ہے, یعنی اس نے اپنے آپ کو دفاع کے لیے جو منیمم اخراجات کرنے ہیں وہ کرنے ہی کرنے. ہم ہتھیاروں کی جنگ میں پاکستان نہیں جانے کو تیار, لیکن بھارت جس طرح سے اس علاقے کا چودھری بننا چاہتا ہے, وہ نیپال, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش اور پاکستان, اور جس طرح سے مینج کرنے کی اس کی خواہش ہے, پاکستان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.